بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے فتنوں کے تعلق سے کچھ حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں، خاص کر وہ فتنے جو مسلمانوں کے درمیان میں ہوں گے۔ ہم لوگ فتنوں کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن جاتا ہے دجالی فتنوں کی طرف، ہمارا ذہن جاتا ہے حضرت مہدی کے زمانے کے فتنوں کی طرف، نہیں بلکہ اس سے پہلے جو فتنے آئیں گے وہ کیا فتنے ہوں گے۔ میں سب سے پہلے ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث کا نمبر ہے 2172۔ اس حدیث کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا سمجھایا ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن لمبی نماز پڑھی تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا بات ہے اتنی لمبی نماز پڑھی؟ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا آپ نے لمبی نماز پڑھی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے امید اور خوف والی نماز پڑھی۔ کیا مطلب؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جملے کا مطلب ارشاد فرمایا کہ میں نے آج اللہ تعالیٰ سے نماز میں جو نفل نماز پڑھ رہے تھے اس میں 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ میری امت کو قحط سالی میں مبتلا مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میں آپ کی امت کو قحط سالی میں مبتلا نہیں کروں گا۔ دوسری دعا کی کہ اللہ میری امت پر دشمن کو اس طرح مسلط مت کرنا کہ وہ میری امت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا فرمائی کہ اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں امتحان لوں گا کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں یا لڑتے ہیں۔ اگر لڑتے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا فتنہ بنے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ فتنہ بہت سارے حالات کا دروازہ کھول دیتا ہے، فتنوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم لوگ آپس میں کتنا لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم آپس میں کیسا لڑ رہے ہیں، اور کن چیزوں کے معاملے میں لڑ رہے ہیں وہ میں آگے اس کے بعد کا جو پارٹ ہوگا اس میں بتلاؤں گا۔ ابھی ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے ہو تو مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ حدیث کا نمبر ہے 2192۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے زمانے میں جو شخص بیٹھا ہوگا وہ کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو فتنوں کے زمانے میں جتنا دور رہے گا اتنا بہتر ہوگا۔ یعنی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہو تو کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا، خاموش بیٹھا رہے گا۔ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے آپ مجھے کہ اگر میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے گھر میں آ کر کوئی مجھے قتل کر رہا ہے، یعنی کوئی مسلمان مجھ کو قتل کر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جانا۔ کیا مطلب؟ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ قابیل جو ہے وہ حابیل کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے یہ کہا تھا میں تجھے نہیں ماروں گا، تو مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔
تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آپ پر حملہ کرتا ہے یا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی مسلمان آپ کو مارنا چاہتا ہے، کوئی مسلمان آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ اس کو برا بھلا مت کہیے، آپ چھوڑ دیجئے، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ رب العزت بڑا انعام عطا کرے گا، بڑی عزت عطا کرے گا۔ اس لیے ان احادیث کو سامنے رکھ کر ہم آج سے عہد کر لیں کہ ہم کسی مسلمان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ وہ مسلمان خواہ ہمیں گالیاں دے، وہ مسلمان ہمیں ذلیل کرے، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کو کام آئے گی کہ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلیل کرنے والا ہے۔ دنیا میں کسی کی گالیاں ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے، کسی کی تعریفیں ہمیں عزت نہیں دلا سکتی ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر آج سے عہد کر لے کہ کوئی میرے بارے میں پلاننگ کرے گا، سازشیں کرے گا، میں کبھی بھی اس سے بدلہ نہیں لوں گا، اس کی غیبت نہیں کروں گا، اس کی برائی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں میں سے یہ فتنہ ختم ہو آپس میں لڑنے کا، اور مسلمان آپس میں مل جھل کر رہیں، مسلمان یکجٹ ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔